إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حضرات محترم، سورۃ یاسین ترجمہ، اس کی تفسیر، اس میں بیان ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 3 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ایک اعتراض تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے بس، اور جو رب کو مانتے تھے وہ اللہ کی اصل صفات کے ساتھ نہیں مانتے تھے۔
جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ کسی نہ کسی انسان، کسی شجر، حجر، سیارے کے اوپر لگا دیا تھا۔ اولاد اللہ دے سکتا ہے، اولاد کسی کے ذمہ لگائی ہوئی، صحت رب کے اختیار میں ہے، صحت کسی اور کے ذمہ لگائی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو اس تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ ایک ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کا ایک فاش غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ رسولوں کو نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے تھے تو پہلے رسولوں میں سے بعض رسول جو ان کے آباء و اجداد نے سنے تھے ان کے نام کو تو مانتے تھے، لیکن اپنے اندر سے کسی رسول کے وجود کا انکار کرتے تھے، خواہ ان میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء ہی کیوں نہ بھیج دیا ہو، اس کا انکار کر دیا ہو۔ اور اس صورت کے اندر مختلف انداز سے رسالت کا اس بات کروایا کہ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، آپ نے بھی حوصلہ نہیں چھوڑنا، اور تمہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ، جو پہلے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام ہوا کہیں تمہارا بھی یہ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا اعتراض کہ آخرت کوئی نہیں آنی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تقریباً سب گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو پتا ہونا کہ میں نے جواب دینا ہے، وہ جواب دہی کے تصور کی وجہ سے سب گناہ چھوڑ دیتا۔ پتہ لگ جیسے ہی میں نے ایک ایک بات کسی کے سامنے جا کے اپنے ایک ایک عمل کو بیان کرنا ہے، میں نے یہ کیوں کیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ میری اگلی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، تو انسان کو اعمال درست کر لیتا۔ دیکھا ہے نا آپ نے، اگر مالک دکان پہ نہ ہو تو ملازم جو مرضی کرتے رہتے ہیں، اور بعض ایماندار ہوتے ہیں، لیکن اکثریت پھر اس کے بعد نہ کسی گاہک کو ڈیل کرے گی، نہ کسی چیز کو دیکھے گی کہ مالک تو موجود نہیں۔ جن کے باپ ملکوں سے باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، عموماً اولادیں کیوں خراب ہوتی ہیں؟ ان کے جواب دہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ سارا دن باپ فیکٹری کے اندر، دکان کے اندر ملازمت میں گزار کے جب گھر جاتا ہے اور تھکا ہارا سو جاتا ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ آرام کرے، اس نے پھر اگلے دن اسی طرح محنت کے ساتھ کرنے جاتا۔ لیکن جب وہ اولاد کو وقت نہیں دیتا، پھر اولاد بگڑ جاتی ہے، کیونکہ ان اولادوں کو جواب دہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو کافر بھی کفر اس لیے کرتا ہے، ظالم بھی ظلم اس لیے کرتا ہے، فاسق بھی فسق اس لیے کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے جواب دینا ہی نہیں کسی کو۔ تو اس لیے جواب دہی کا تصور بھی ادا کیا کہ حضرت انسان ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی ذات کو تو بھول گیا ہے، بنا کہاں سے ہے؟ جب رب نے تجھے بنا دیا، تیرے عدم وجود سے وجود بخش دیا، تو اس وجود کے خاتمے کے بعد، فنا کے بعد کیا دوبارہ وہ نہیں بخش سکتا؟ پھر آخر میں اس لیے فرمایا تھا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کلمہ کن فیکون والی جو بات کی وہ آخر میں اس لیے کی کہ اللہ کن کہے تو سب کچھ اسی لمحے میں ہو جائے گا، تمہیں بھی دوبارہ اسی لیے اللہ بنا دے گا، اسی طرح۔ تو دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے جس میں رسولوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ پھر وہ جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جھٹلا رہے تھے، ان کو ایک مثال دی کہ تم کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو، تم سے پہلے بڑی بڑی بستیوں نے بڑے بڑے رسولوں کو جھٹلایا، تم نے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انہوں نے ایک ایک وقت میں کئی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے، وہ تمہارا جرم بڑا ہے، تم امام الانبیاء کو جھٹلا رہے ہو، تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو۔ لیکن بہرحال تعداد میں زیادہ انبیاء کو بھی ایک ایک وقت میں جھٹلایا۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کو مثال بیان کیجیے مشرکین مکہ سے کہ مثلا اس وہ مثال اصحاب القریہ، بستی والوں کی، ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں وضاحت نہیں کی کہ بستی سے کون سی بستی دنیا کے اندر مراد ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ روم کا شہر انطاکیہ تھا، یہ مراد تھا، لیکن جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ اگر بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا۔
یا پھر محمد رسول اللہ بیان صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، یا پھر صحابہ میں سے کوئی جماعت اس کو بیان کر دیتی۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اندر بڑی بڑی بہترین ہماری زندگی کی رہنمائی ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے ذکر کی تمہیں ضرورت نہ ہو، ان چیزوں کے ذکر کے پیچھے اپنی زندگی مت کھپایا کرو، اپنے وقت کو فضول کاموں میں نہ لگایا کرو۔ اگر یہ تمہیں پتہ لگ جاتی یہ بستی ہے تو تم کیا کر لیتے، اگر پتہ لگ جاتی وہ بستی ہے تو تم کیا کر لیتے؟ تمہیں تو کرنا تھا نصیحت حاصل کرنی تھی اس واقعے سے جو اللہ بیان کرنے لگا۔ اب بھی لوڑی بحث شروع ہو جائے کہ یہ روم کا کوئی شہر انطاکیہ تھا یا کوئی فلسطین کا تھا یا کوئی کسی اور علاقے کا تھا، تو اس بحث سے کیا فائدہ ہوگا سوائے وقت کے ضیاع سے؟ اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، یا صحابہ بیان کر جاتے۔ اس لیے فرمائیے کہ بس آپ ان سے ایک بستی کی مثال ان کے سامنے بیان کیجیے جس میں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی حوصلہ ہے کہ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آیا، بھیجے جانے والے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا، اس کا مطلب دو رسول، زیادہ رسول بھی ایک وقت میں موجود ہے۔ اور مشہور و معروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اکٹھا بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان دونوں سے کہا اذهبا الی فرعون، آپ دونوں نے جانا ہے فرعون کے پاس۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے اس بستی کی طرف دو کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بستی نے ان دونوں کو جھٹلا دی۔ اب کیوں جھٹلایا اس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں ذکر کر کے بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے بھی اس کو بعد میں ذکر کیا۔ فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ، یعنی تیسرا بھی رسول بھیج دیا۔ دو رسول پہلے گئے، ایک تیسرا گیا، انہوں نے تقویت کیسے دی؟ وہ تین ہو گئے، ایک جماعت ہو گئی، صحابہ بن گیا، اور ان کو جا کے سمجھا رہے ہیں اور کیا کہنے لگے؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف بھیجے جانے والے ہیں، یہ رسول بنا کے بھیجے گئے۔ پہلے ہماری رسالت کا اقرار کرو گے تو اگلی بات تمہیں سمجھائیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مبلغ کے لیے اس کے اندر بڑی گہری بات ہے کہ سب سے پہلے جا کے بتائے کہ میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، اصلاح کی بات بعد میں کر لی جائے، پہلے اس کی حیثیت کو تو وضاحت ہو جائے، بندے کو معلوم تو ہو جائے کہ یہ آیا کون ہے میرے پاس، میں نے اس کی قدر کیسے کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے رسالت کا ان کے سامنے اظہار کیا نا، قالوا، تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے عام بشر۔ طویل بحثیں، زمانے بیت گئے، مناظرے کرتے، سادہ سا اللہ رب العزت نے ایک قانون ذکر کر دیا کہ ان کافروں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اس لیے انکار کیا، کہا تم تو ہماری طرح کے ایک رسول ہو۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بشریت کے ساتھ رسالت ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہم بھی عزت دینے کی خاطر بشریت سے نیچے اتار دیں تو یہ تو غلط کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں بشر کو جو فضیلت دی ہے وہ تو کسی کو نہیں دی ہے۔ اسی لیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 آخری آیت ہر جمعے پڑھتے ہیں، وہ کیا فرمایا؟ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیے انما انا بشر مثلکم، میں ساری فزیک کے اندر ٹوٹل میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب میں ایک ترجمہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اگر اس یہاں سے کوئی نورانیت ثابت ہو رہی ہے تو پھر کہاں سے کی ہے اتنی واضح آیت سے؟ ترجمہ لکھا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، بریکٹ میں لکھ دیا ظاہری شکل۔ یہ اور تحریف کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگوں کو سیدھے سیدھے ترجمے نہیں سکھائے، ان کے اندر بریکٹیں لگا دی اور اپنا معنی مفہوم نکالنا شروع کر دیا۔ بھئی انہوں نے رسول کو رسول اس لیے ماننے سے انکار کیا، انہوں نے کہا نظر آ رہے ہیں آپ بشر ہیں، اور اگر وہ بشر نہ ہوتے رسول تو انہوں نے آگے سے کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ ان کا جواب ہونا چاہیے کہ جناب آپ کو غلطی لگی ہے، ہم تو بشر نہیں ہیں۔ جواب تو سیدھا سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم بشر نہیں ہیں، اس بات کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ بشریت سے نکلیں گے تو ایک درجہ اللہ نے انسانوں کا زیادہ بڑا رکھا ہے، وہاں سے نکال کے کون سا اور درجہ رکھیں گے؟ انسانوں کو آپ اشرف المخلوقات کہنے والے ہوں اور پھر کسی نبی کو اس میں سے نکال دیں تو پھر کسی اور مخلوق میں سے شامل کر رہے ہیں، تو پھر درجہ کم کر رہے ہیں کہ زیادہ کر رہے ہیں؟
اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں. پھر آگے سے وہ کافر قوم کیا کہنے لگی؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اب یہ مشرکین مکہ کو دو تنبیہات ہیں. ایک تنبیہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم بشریت ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، یا ان کے کہنے کے اوپر بستیاں سونے کی بن جاتی، یا ان کے کہنے کے اوپر بستیاں جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی، وہ سارے چٹیل میدان اور وہ جو بنجر پہاڑ تھے وہ ہرے بھرے ہو جاتے، یا ان کے کہنے کے اوپر مردے نکل آتے اور ان سے بات کرنا شروع کر دیتے. کوئی عجیب عجیب سے کام ہونے چاہیے تھے ان کے، وہ بڑی بڑی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی کہ جن کو دیکھ کے وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتے اور کہتے ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب پہلے نبیوں کو اتنے اتنے معجزات دیے گئے، کسی کے کہنے کے اوپر مردہ زندہ ہو رہا ہے، کسی کے سٹک مارنے پہ، چھڑی مارنے پہ، عصا مارنے کے اوپر پانی جو ہے وہ ایک سخت پتھر بن جاتا ہے، پتھر پہ مارتے ہیں 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے، پکڑتے ہیں وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتا ہے، ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے ہیں وہ سورج کی طرح چمکنے والا بن جاتا ہے. کوئی مردوں کو کہتا ہے کن بسم اللہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی مٹی کے پرندوں کو بنا کے پھونک مارتا ہے وہ اڑنے لگ پڑتے ہیں. کوئی اندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی آواز دیتا ہے اللہ کے حکم سے پہاڑ کو حصوں میں شک ہو جاتا ہے، درمیان سے اونٹنی باہر نکل آتی ہے. اتنے بڑے بڑے معجزے امام الانبیاء ہوں ان کو یہ معجزے ملے نہیں ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء کو ملے ہیں. پھر امام الانبیاء کو بڑا معجزہ ملنا چاہیے کیونکہ امام ہے وہ، اور ان کو یہ معجزہ قرآن کی شکل میں ملا ہے. اس لیے اللہ کی قسم ان سب بڑے معجزوں سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اتنا خوبصورت معجزہ ہے. اگر اس دور میں ہوا ہوتا تو ان کے ایمان کی تقویت ہوتی. اللہ نے قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا کہ اس نبی کے امتی کا آخری امتی بھی اس معجزے کو دیکھ لے. اس چیز کو انہوں نے انکار کیا اپنے نبی کے اوپر بھی. ہم نہیں وہی کو مانتے، کہنے وما انزل الرحمن من شیء، ہم پہ رحمان نے کچھ بھی چیز نازل نہیں کی. ہم سے کیا مطلب کہ وہ کہنے لگے رحمان نے کوئی نازل نہیں کی، آپ نبی ہیں ہی نہیں. اللہ اکبر. آگے کہنے لگے ان انتم الا تکذبون، آپ سارے کے سارے تینوں جھوٹے ہیں. استغفر، نبی کو کہہ رہے ہیں. قالوا، وہ نبیاء کہنے لگے ربنا، ہمارا رب یعلم، زیادہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہی رسول بنا کر گئے. جھٹلا رہے ہو، ہماری بشریت کا انکار کر رہے ہو، ہمارے اوپر آنے والی وحی کا انکار کر رہے ہو. اچھا ہم نے آپ کو یہ بات پہنچا دی، کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف اچھی طریقے سے بات کو مکمل پہنچا دینا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تبلیغ کرتے نا، بہت سارے لوگ مانتے نہیں تھے. تو جب وہ مانتے نہیں ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر آپ کو تسلی دی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے اتنے غم کے اندر کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ اس بات پہ آپ اتنے پریشان ہو گئے. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ، آپ کا رونے نہیں ہے ان کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیسے ماں اور باپ تو کیا پیار کریں گے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیار کرنے والے تھے. اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر. آپ نہ زبردستی ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر دروغہ ہے، نہ ان سے کوئی زبردستی نیکی کا کام کروا سکتے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صرف وہ بات پہنچا دیجیے، بس اتنا کافی ہے. نبیوں کا کام ہوتا ہی یہ ہے. یہی انہوں نے بھی کہا. 3 الزام لگے، آپ بشر نہیں ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. تیسرا کیا کہنے لگے؟ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. سارے تینوں نبیوں کو بستی والے کہنے لگے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف بات کا پہنچانا ہے. اور اگر نبی یہ جملہ کہہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم اپنی اولادوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں دوستوں کے پیچھے اتنی شدت سے کیوں پڑ جاتے ہیں؟
آپ کا میرا کام ہے نماز کی آتی دفعہ ترغیب دینا، وہ آپ کو 36 باتیں کرتے رہے، آپ نے ہر دفعہ ان کو ترغیب دے کے آئے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے، بہن ہی ایسے کہ جیسے کسی جگہ کے اوپر آگ لگی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو کہیں گے نا باہر نکلو، دھکے تو نہیں ماریں گے اس کو، وہ اپنے اعمال کی گندی آگ جلائے۔ آپ نے ہر دفعہ ان کو بجھانے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ان کو وہ سامان دے کے نیا آؤ بھائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس اتنا کام۔ اس سے رکنا نہیں ہے اور اس سے اوپر زبردستی کرنی نہیں ہے۔ زبردستی کے اسلام نے اجازت دی۔ جب زبردستی ہوتی ہے وہ شیطان کو ایک رستہ مل جاتا ہے، وہ اولادوں کو یہ کہتا ہے یہ بڑا ہی سخت مزاج بابا، حالانکہ ان کی خیر نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ مبلغ بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے شاید وہ نبیوں سے اوپر محنت کر رہا ہے، نبیوں سے اوپر کون محنت کر سکتا ہے بتائیے؟ جب نبی کہہ رہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صرف خدا پہنچا دینا ہے، بس اتنا کافی۔ ہم اخلاص کے ساتھ لگے رہیں گے، تمہاری تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے، تمہارے الزامات کو سہتے رہیں گے، لیکن تمہیں سمجھاتے رہیں گے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی تو آگے سے یہ تو ایک ایسا جملہ تھا کہ جس کے بعد ہر لڑائی ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے کوئی زبردستی ہم پہ نہیں کی، مگر شیطان نے کیسا اکسایا ان کو کہ جس وقت ان کی قوم کے اوپر جو قحط سالی اور پریشانیاں آئی ہوئی تھی نا، اس کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ ان کے سمجھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ بیچ کے جھوٹ بول کے سودا بیچنا نہیں ہے۔ جب کوئی گاہک آتا ہے کہتے ہیں چلو اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، تو گاہک کو ڈیل کریں، گھر والوں کے اپنے معاملات کو نبھائیں، حلال کمائیں یا نمازاں پڑھیں۔ پھر گاہک چلا جاتا ہے دوسری دکان کے پاس، یہ ساری نحوست اسی وجہ سے، نعوذ باللہ، یہ مصیبت۔ تو مصیبت کا تصور، لفظ نحوست بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، میں اس کی ذرا وضاحت کرنے لگا ہوں کیونکہ اگلی آیت اسی سے متعلق ہے۔ جب کوئی چیز مصیبت پہنچتی ہے نا کسی شخص کو، وہ مصیبت جس طرف کو وہ لگا دیتا ہے فلاں کی وجہ سے آئی ہے مصیبت، تو پھر وہ اس کی وجہ سے چونکہ وہ تصور لے آتا ہے تو اس لیے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ تصور ہی بیکار ہے کہ کسی کی وجہ سے نحوست آتی۔ برصغیر پورا توہم پرستی کا شکار، پورے کا پورا۔ آپ اندازہ، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو کہتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ کالی بلی کے گزرنے سے میرے ایکسیڈنٹ کا کیا تعلق ہے؟ ایکسیڈنٹ مصیبت ہے، تکلیف ہے، کیا وہ بلی کے گزرنے سے آئے گی؟ یہ تو تصور ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا اور دیکھا کہ ایک تیز دودھ والا خوب سپیڈ سے نکل کے جا رہا ہے اور اچانک اس نے بریک ماری اور واپس مڑا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی رہ گیا ہے دودھ کہیں دینا، تو یہ صاحب وہاں پہ واپس جا رہے ہیں اور جلدی پہنچنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ایک آدھ قدم آگے بڑھایا تو معلوم ہوا ہے کالی بلی گزر رہی تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اتنا طاقتور اللہ نے اس کو جسم دیا ہے اور دماغ اس کا بالکل وہی جانوروں والا ہے کہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی، اب میں اس رستے سے گزرا تو میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ نحوست کا تصور ہے۔ ہم نے بھی بہت ساری چیزیں پال لی ہیں، یہ اکثر لوگوں کو اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوا بولے گا تو مہمان آئے گا، عجیب کیفیت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے تصورات ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ آٹا گوندتے پیڑا زمین پہ گر گیا، کہتے ہیں جی ابھی بھی کوئی مہمان آئے گا، یہ اس کی قسمت کا گر گیا۔ کسی کی شادی طے کر دی، اس کو سفر نہیں کرنے دے رہا، کہتا ہے یہ سفر کرے گا تو یا مصیبت آئے گی یا ساری زندگی سفر ہی کرتا رہے گا۔ عجیب کیفیت۔ دکان گاہک، یعنی دکان کھولی ہے، گاہک آیا ہے، پہلا ہی گاہک ادھار کا آ جائے نا، کہتے لو جی یہ نحوست ہے، سارا دن اب ادھار ہی ہوگا، پورا مہینہ ادھار کے ساتھ ہی کاروبار کرنا پڑے۔ پہلا گاہک خالی نہیں جو بھیجنا، بھائی کوئی بھی نہ بھیجے، اللہ نے آپ کو تھوڑا سا بھی رزق دیا نا تو وہ قبول کر لیں۔ بہت زیادہ رزق کے پیچھے، جب بہت زیادہ نفعوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم دراصل رزق کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک صحابی کی بات سناتا ہوں۔ 100 اونٹ انہوں نے خریدا ایک وقت میں،
اور 100 اونٹ جو نکیل سمیت خریدا تھا، جتنے میں خریدا اتنے میں اسی وقت گاہک آیا اس کو بیچ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کون سا کاروبار ہے، یہ اتنے کا خریدا ساتھ ہی بیچ دیا۔ کہنے لگے میں نے نکیل سمیت خریدا تھا، یہ میں نے نکیل نکال لی ہے، یہ نکیل کے بغیر میں نے فروخت کیا، بتا کے فروخت کر دیا۔ چند لمحے گزرے، اللہ نے ایک نیا گاہک بھیج دیا، اس نے کہا یہ مجھے 100 نکیلیں چاہیے، انہوں نے ایک درہم کی ایک نکیل دے دی۔ 5-10 منٹ، چند منٹوں کے اندر رب تعالیٰ نے ان کو 100 درہم کا فائدہ دے دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا کہ پہلے لوگ جتنا تھوڑا سا نفع ملتا اس کے اوپر قناعت کرتے کہ اللہ اور بھیج دے گا، دوسرے کو سستی چیز ملے گی اور آ جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے گاہک کو اس نیت سے واپس نہیں موڑنا، اگر یہ چلا گیا تو سارا دن گاہک نہیں آئے گا، یہ کیا تصور ہوا؟ رازق تو اللہ تھا، آپ خیر خائی کے چکر میں کہتے ہیں نہیں یار وہ واپس نہیں بھیجتا۔ ہر گاہک کے ساتھ اچھا تصور رکھیے، لیکن یہ کون سا تصور ہے کہ اس قسم کے کوئی تصورات ہمارے دماغ کے اوپر آ جائیں اور ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ نحوست کا سبب بن رہے ہیں۔ بڑے صغیر میں ایسی کئی نحوستوں کا سبب بن چکے ہیں، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے، مشرکین مکہ میں بھی ایک تصور تھا۔ وہ 3 مہینے لگاتار جو حرمت والے مہینے ہوتے نا تو اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، وہ احترام کرتے تھے۔ اب وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ نہیں ہوئی، ویسے بھی جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جگہ کے بدلنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے، ایک مسجد میں گناہ کیا جاتا ہے، ایک باہر کیا جاتا ہے، تو فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ گناہ رہتا ہے لیکن اس کو مسجد کی پامالی، حرمت کی پامالی کا اضافی گناہ ملتا ہے۔ کسی کا مال چھیننا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں ہوگا تو مال چھیننے کا بھی گناہ ہے، رب کے دوسرے حکم کو توڑنے کا بھی گناہ۔ اب وہ ایک حکم کو نہیں توڑتے تھے، جب وہ 3 مہینے ڈکیتیاں چوریاں نہیں کرتے تھے تو اگلا مہینہ جب سفر کا آتا تو پھر وہ اپنی ساری کمی پوری کرتے۔ تو غریب آدمی ہمیشہ کہتے ہیں جب سفر آتا ہے نا تو ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے سفر کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ تصور کہ جس کو سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا سفر، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، کوئی نحوست والی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ جو تم تصور بنائے بیٹھے ہو کہ سفر منحوس ہے، بلا سفر ہے، یہ سفر بھی منحوس ہوئی۔ تو کسی شخص کی مصیبت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ نحوست کا تصور بنا لینا۔ اب انہوں نے کیا کیا، قالوا، وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہماری نحوست تمہاری وجہ سے، نعوذ باللہ، انبیاء کو کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یعنی تم ہی ہمیں نصیحتیں کرتے ہو، اسی نصیحتوں کی وجہ سے کوئی آتا ہی نہیں ہے اس طرف۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت عذاب پہنچے گا، علیم المناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، کہنے لگے، اب یہ عقیدے کی غلطی تھی تو نبی جو ہے عقیدے کی غلطی کی اسی وقت اصلاح کر دیتے ہیں۔ قالوا، وہ تینوں کے تینوں انبیاء جو اس وقت بھیجے گئے تھے رسول، کہنے لگے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تم گندا عمل کرتے جاتے ہو، رب کی طرف سے عذاب آتا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں خوشی دری میں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہی اپنے اعمال کا شخص ہے کہ تم مصیبت پہ مصیبت، غلط کے غلط کام کرتے جاتے ہو، اس غلطی پہ ایک عذاب آتا ہے، تم اس کی وجہ سے ایک اور غلطی کرتے ہو، پھر اس کی وجہ سے اور عذاب آتا ہے۔ تو اس کا حال یہ تھا کہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے توبہ کرتے، یا اللہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم سے پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحت نحوست ہے، اور نحوست تمہارے اپنے اعمال ہیں، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو۔ ابھی یہ جملہ کہہ ہی رہے تھے، فرمایا کہ وجاء من اقصى المدینہ، مدینہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے شہر، اور اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ تو فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، رجل، ایک آدمی آیا، یسعی، جلدی جلدی آ رہا تھا، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان جلدی چلنے کو دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں، اسی طرح فرمایا یسعی، جلدی جلدی آ رہا تھا۔ قال یا قوم، کہنے لگا آواز دے کے مجھے، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان لوگوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔
اب اس سے ہمیں کتنی چیزیں نصیحتیں ملتی ہیں. علماء نے 15-20 مفسرین نے یہاں نصیحتیں ذکر کی ہیں, 2-3 صرف آپ کے سامنے ذکر کر کے آگے چلتا ہوں. انہوں نے کہا یہ مبلغ تھا, پہلے رسول تھے, تو رسالت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو اب مبلغین کا سلسلہ رہ گیا. انہیں اپنی طرف بلانے کی بجائے میری بات مانو کہنے کی بجائے کہنا چاہیے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, جو یہ کہے اس کی بات مان لو. جو اپنی طرف بلا رہا ہے وہ اچھا آدمی نہیں. اتبعوا المرسلین, ان رسولوں کی پیروی کرو, اپنی طرف مت بلاؤ. یا تو آیت سے مسئلہ ثابت کرو یا کوئی حدیث سے مسئلہ ثابت کرو, اپنی عقل سے مسئلہ ثابت نہ کرو. اتبعوا المرسلین میں ایک اور بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. ہمارے یہاں تبلیغ کے شوق میں بڑے بڑے مفتی پیدا ہو رہے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا. یقیناً کئی افراد سے جب پوچھنے کا موقع ملتا ہے تو ان سے میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کبھی ایک دفعہ زندگی میں باقاعدہ ترجمہ پورے قرآن کا پڑھا ہے؟ تو شاذ و نادر کسی کی زبان اطہر سے یہ کلمہ نکلتا جی پڑھا, باقی ہر ایک سے نکلتا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں سارا کچھ پتا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو قرآن بھی نہیں ایک دفعہ پڑھا ہوتا اور فتوے پہ فتویٰ چڑھا رہے ہیں. آپ ہر ایک کا سٹیٹس نکال کے دیکھیں, فتویٰ فیس بک نکال کے دیکھ لیں, ٹائم لائن پہ فتوے بھرے پڑے, تبصرے کرتے ہیں, اتنے بڑے بے باکانہ تبصرے کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جتنا مطالعہ کیا ہے, میں اس مطالعے کے نتیجے میں, مطالعے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ اللہ کی توفیق سے پہنچا ہوں کہ جب بندے لوگوں پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیں گے اور ان لوگوں پہ کہ جو بڑے علماء گزرے, جو اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے گزرے, جب وہ تبصرہ چھوڑیں گے پھر اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کریں گے. اور جب ان پہ تبصرے کرنے والے پیدا ہو جائیں گے, بے باک تبصرے کرنے والے ہوں گے, خواہ وہ محتمم کیوں نہ ہو, کسی مسجد مدرسے کی کیوں محتمم نہ ہو, ان کے گھر میں اپنا عالم کبھی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے ان کو پتہ ہے یہ عزت ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی توفیق چھن جاتی ہے. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اتبعوا المرسلین, ان رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا, ان کی پیروی کرو, من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, جو تم سے اجرت نہیں مانگتے, وہم مہتدون, اور وہ خود سیدھے رستے کے اوپر. اب یہاں سے ایک اعتراض نکلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا دین پڑھا کے پیسے وصول کرتے ہیں تو کیا یہ حلال ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نیک آدمی, جس نیک آدمی کا تذکرہ ذکر کیا, یہ بات سمجھیے گا, بہت سارا اعتراض ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا, ان کی پیروی کرو جو اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں طلب کر رہا. اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھدار ہوں, مجھے زیادہ قرآن آتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین اجرت جو تمہیں ملتی ہے اللہ کی کتاب کے اوپر ملتی ہے. کیا لفظ ہے؟ سب سے بہترین اجرت جو تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی کتاب پہ ملتی ہے. تجارت کی اجرت اتنی بہترین اجرت نہیں ہے. تو کون سی اجرت غلط ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے, اور کون سی اجرت وہ ہے کہ جو ساری کمائیوں سے اعلیٰ ہے؟ ان میں ایک فرق ہے. اگر اجرت کی نیت یہ ہو کہ مجھے صرف پیسہ لینا ہے, اصلاح نہیں کرنی, صحیح بات نہیں بتانی, اپنے پاس سے مسائل کو لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے تبدیل کرنا ہے, تو پھر وہ حرام ہے, اور پھر وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا. اور اگر اس لیے اس کو مل گئی کوئی چیز نعمت کے طور پہ, کوئی تحفے کے طور پہ, کوئی اجرت کے طور پہ, کہ جو اس نے اللہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے لی, تو پھر اس کی تمام کمائی سے بہترین کمائی اللہ کی کتاب کے اوپر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ 23ویں پارے سے اس کا آگے آغاز کیا جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم جميعا.